تو نظر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو طاقت ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن نور بھائی نظر میں وہ نیگیٹو آپ کی انرجی بھی تو نکل رہی نا، آپ کا پورا، آپ اتنی نیگیٹیوٹی اگلے بندے کو انرجیز بھیج رہے ہیں کہ اس کی پازیٹیو انرجیز جو ہے نا وہ اس کو خراب کر دیتی ہے. آپ دیکھیں ہوتا یہ کہ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف جاری ہوتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، جس سے بہت سارے لوگ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ان کو نیگیٹیوٹی بہت آ رہی ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یوسوس فی صدور الناس، ان کے سینوں کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں ایک بحث طبیب، ایک حکیم، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جب ہم نے پڑھی تھی طب میڈیکل تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب غصے کی حالت میں کھانا مت کھاؤ، غصے کی حالت میں کھانا کھانے کی وجہ سے تمہارا میٹابولزم خراب ہو جائے گا. یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے نظر کی وجہ سے آپ کے دماغ پر اثر پڑتا ہے. جب آپ کے دماغ پر اثر پڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، کام چلتے تھے خراب ہوتے ہیں، انسان ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، تکرار شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ اچھا دکاندار ہے، بہت اس کی بہت بھری ہوئی دکان ہے، وہ اتنا ہائپر ہونا شروع ہوتا ہے کہ جو کسٹمر آ رہے ہوتے ہیں ان سے لڑ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جو مال ہے فروخت ہونے میں خرابی ہو رہی ہوتی ہے. اب یہاں مرچوں سے نہیں اتارنی ہے، نہ آپ کو انڈے اتارنے، نہ آپ کو کالے بکرے اتار کے پھینکنے، بلکہ اللہ کی نبی بلکہ میں پہ آؤں گی جو اسپیسیفکلی کالج پہ بات ہوتی ہے. لیکن کالر ہمارے ساتھ ہیں، زاہدہ ہمارے ساتھ ہے پاک پتن سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی زاہدہ جی. ہاں جی بیٹا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ پاک پتن سے ہوں میں. جی پاک پتن سے. جی بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا پوچھیے. اس کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ بندش ہے کہ جادو ہے، کیا ہے؟ اچھا آپ اپنے بیٹے کا نام بتائیں گی؟ بیٹے کا نام فاروق ہے. پورا نام پوچھوں میں بیٹے کا؟ پوچھنا کیا تھا؟ ہاں جی. لیکن استخارہ ایک دم یہاں نہیں ہوگا کہ ہاں استخارہ ٹھیک ہے. ابھی ہم سے پوچھیں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے استخارہ کے ٹائم ہوتا ہے. سائن پوچھ لیں کیا محسوس کرتے ہیں کاروبار میں؟ کاروبار میں وہ یہ بتائیے کیا محسوس کرتے ہیں؟ فاروق نام ہے. جی فاروق کیا محسوس کرتے ہیں کہ اگر جب چیزیں ان کی نہیں چل رہی ہوتی تو ایسی کیا چیزیں وہ محسوس کرتے ہیں؟ ان کو گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے؟ دکان پہ جاتے ہیں پوچھیں. کاروبار نہیں چلتا، کوئی کام نہیں چلتا اس کا. کس چیز کا کاروبار بالکل بند ہو گیا، جس کام کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ نہیں چلتا. میں فاروق سے بات کرواتی ہوں آپ سے. اچھا چلیے فاروق سے بات. نماز کے پابند. اچھا یہ بتائیے آپ کے بیٹے نماز کے پابند ہیں؟ ہاں نماز کے پابند ہے. نماز کے بھی پابند ہیں. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی آپ کو کال کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوں جواب دوں کچھ بولنا؟ جی ہاں تو دیکھیں ہاں وہ آپ نے دیکھا نا اصلی میں بتا دوں کہ جو میں نے پوچھا کہ سائن بتا دیں گے، اس کی سائن کیا سائن نہیں ہوتی ہے، ڈیل ہوتے تھے کینسل ہو رہی ہیں، سودے کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں، کسٹمر جو آتے تھے وہ کہیں ڈائیورٹ ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے. نماز کے جیسے انہوں نے پوچھا عائشہ صاحبہ نے، عائشہ بن عالمہ نے، تو اس کا دیکھیں میں یہ کہوں کہ نماز اپنی جگہ ایک اپنا فرض ہے، وہ تو کرنی ہے، اس کا جادو ٹونے سے تعلق نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم پہ جادو نہیں ہوگا. جس طرح ایکسیڈنٹ ہونا، بیمار ہونا، ہارٹ پیشنٹ ہونا، ہارٹ اٹیک ہونا، ایون یہ کہ نماز کے دوران بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے لوگوں کا. کوئی بھی چیز اس طرح جسمانی روحانی بھی کسی کو کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو نماز بالکل اپنی جگہ ہماری ایک اللہ پاک نے شیلٹر رکھا ہے کہ بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے. وہ بالکل بہترین، ہر چیز میں نماز کو سب سے پہلے فوقیت ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح وہ تو ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہم پہ جادو نہیں ہو سکے گا، تو وہ کسی بھی شیطانی پاور کی وجہ سے ہم پر کوئی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. تو رہی بات ان کے کاروبار نہیں چلتا بیٹے کا، تو اس کے اندر ایک معمول سا ہلکا سا وظیفہ بتا دوں کہ ایک تو سورہ جمعہ وہ بڑی بابرکت ہے، خاص طور پر جمعے کے دن 7 مرتبہ پڑھ لیں، جمعے کے بعد پڑھ لیں، جمعے سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ اس کے اندر آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو وابتغوا من فضل اللہ جو یہ سارے فضل کے معنی زیادہ آتے ہیں، بزنس، کام، کاروبار، مال، دولت جو حاصل کرنا. تو جمعے کے دن اور اس کے علاوہ بھی اس کا ورد رکھیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر بندش وغیرہ بھی ہوگی، جادو وغیرہ ہوگا تو ختم ہوگا اللہ کے فضل سے. ایک بات کروں سے، ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونا ہے. محرم الحرام کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں. 8، 9، 10 جو اولیاء کاملین گزرے ہیں وہ اکثر جو وظائف کرتے تھے نا وہ 8، 9، 10 کو ان کا ہوتا تھا. اور 8 اور 9، 10 کو وہ روزہ بھی رکھتے تھے. آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، سورہ قریش کا اس کی خاص تعداد ہے، یا سورہ مزمل. سورہ مزمل وہ 360 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، 120 120 120 یعنی کہ 8 محرم، 9 محرم یا 10 محرم. یہ بہت بڑا وظیفہ، یہ اکثر لوگ عام لوگ نہیں کر سکتے. سب سے چھوٹا یہ ہوگا وہ 41 مرتبہ یا 115 مرتبہ یا 500 مرتبہ 8، 9، 10 محرم کو اگر یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی بندش کے معاملات ہوں گے وہ کٹ جائیں گے. صحیح. اچھا علامہ صاحب آپ یہ بتائیے، ہم ہر چیز کو بندش کے
اور نظر کے جو زمرے میں لے کے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی کہ ہم اس پہلو سے چیزوں کو کیوں نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے جو بھائی ہیں ابھی وہ کسی بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالو چیزیں نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو ان کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ رہی کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نظر بد، اور جیسے ابھی کریان صاحب نے اشارہ کیا جادو کی طرف۔ جادو کا اثر جو ہے نا وہ پھر بھی دیر سے ہوتا ہے، ایسے ہی فوراً نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عمل کرنے والا جادو ٹونا کرے گا کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، چند گھنٹے ہی چاہیے اس کو۔ لیکن نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں وقت نہیں لگتا، فوراً ہی اس کا اثر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ دیکھیں کہ آیا جادو ٹونا بڑی چیز ہے یا نظر، تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو نظر جو ہے، نظر بد ہو، نظر جو ہے یہ زیادہ خوفناک ہے، زیادہ طاقتور چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ سب چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ بنیادی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ خود یعنی بینگ اے ہیومن، ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک خدا کا بندہ ہونے کے ناطے، مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارے معمولات زندگی ہیں کیا، ہے نا، کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انسان ہونے کے ناطے، پہلے نمبر پہ انسان ہونے کے ناطے، دوسرے نمبر پر مسلمان ہونے کے ناطے، آیا یہ ان دونوں تقاضوں کے تحت ہم نے اپنے آپ کو اعتدال میں رکھا ہوا ہے، نہیں رکھا ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر یہی معاملات ہمارے انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے معاملات گڑبڑ ہیں ہمارے، کوتاہیاں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم باہر والے کو دوش بعد میں دیں گے، پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ مرض تو ہمارا اپنے اندر موجود ہے نا پہلے، ٹھیک۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ جہاں ذرا سا کوئی معاملہ ہوا، کہیں رکاوٹ ہوئی، کہیں تاخیر ہوئی، کوئی مسئلے مسائل ہوئے، پہلا ذہن کہاں جاتا ہے؟ کسی نے کچھ کرایا نہیں، میرے فلاں عزیز نے یہ تو نہیں کرا دیا، اس نے یہ بندش تو نہیں کرا دی، یہ نہیں کرا۔ اچھا اس کے بعد کرتے کیا ہے ہم کہ فوراً بجائے اس کے کہ پہلے دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص اگر نماز کا پابند ہے نا تو یہ کمال کی بات نہیں ہے، کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ نوجوان جناب 5 وقت کا نمازی ہے، پابند ہے، اس میں کمال کی بات ہے۔ بینگ اے مسلمان اس کو نماز کا پابند ہونا ہی چاہیے۔ نماز وہ نہیں پڑھ رہا تو حیران ہونا چاہیے، یہ کیسے مسلمان ہے نماز نہیں پڑھ رہی ہے؟ نہ پڑھنے پہ حیرانگی ہونی چاہیے، پڑھنے پہ کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ انسان اچھا نماز سے دور ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس پہ واقعی کوئی جادو ہے، کیونکہ جو اگر جادو ہو ٹونا ہو تو وہ آپ کو نماز کے قریب نہیں جانے دیتا۔ مثال ایسی ہے، دیکھیے جیسے ہمارے پہ ایک کاپی ہوتی ہے نا، گتا ہے خالی، گتے کے اوپر ہم پلاسٹک کوٹنگ کرواتے ہیں۔ کوٹنگ کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو پروٹیکشن ہو جائے نا، ٹھیک ہے، تاکہ پانی گرے، کوئی چیز گرے تو وہ گتا خراب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو تمام دینی معاملات ہیں یا ایک انسان ہونے کے ناطے تقاضا انسانیت ہے، مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے جو تقاضے دین میں رہے ہیں، یہ وہی کوٹنگ کا کام دیتے ہیں ہمارے لیے۔ ورنہ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آج، دیکھیے تم پھر بھی مسلمان معاشرہ ہے نا ہمارا، ہندوستان میں چلے جائیے آپ، یورپ میں چلے جائیے آپ، وہاں تو چاروں طرف مسلمان نہیں ملیں گے نا آپ کو، وہاں آپ کو چاروں طرف بدھ بھی ملیں گے، ہر طرح کی نجاستیں بھی ملیں گی آپ کو، سب چیزیں ملیں گی نا۔ یہ تمام چیزیں کس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ ہم کہیں پہ، میں اپنے گھر سے صبح نکل رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم جس راستے سے گزر رہا ہوں یہاں سے کون سی چیز گزری ہے، کون سی چیز نہیں گزری ہے، کس راستے سے کہیں سے ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے گزر گئے تھے، عامل کہتے ہیں نا، کہیں ایسے سے گزر ہوا ہے وہاں سے کوئی چیز پیچھے لگ گئی ہے آپ کے۔ جی جی، اکثر کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ کہ کہیں سے گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ ترتیب تو کرنی ہے نا۔ میں موٹر سائیکل بیٹھ رہا ہوں تو ایک ہیلمٹ پہن رہا ہوں نا، ضروری تو نہیں میں گروں گا میں، لیکن احتیاطاً پہن لیتا ہوں تاکہ کچھ ہو تو میں سیف ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے جسمانی معاملات کے لیے اتنی احتیاط برتتے ہیں تو روحانی معاملات کے لیے بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ جسمانی حملہ تو بعد میں ہوتا ہے، روحانی حملہ بہت تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے یہ اس روحانی حملے کے والے سے اور بات کرنی، اس کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا۔ اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ مسائل کو فیس کرنا شروع کرتے ہیں، مسائل آتے ہیں۔ اور ایک کس صورت مثال آئیں گے، بات کرتی ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بریک
کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں, ہمارے ساتھ ایک ایسی کیس اسٹڈی بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ اپنی کچھ مشکلات کا کہتے ہیں جو ان پہ گزری ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر شیئر بھی کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہمارے علماء کرام ہماری عالمہ بہن یہ ان کو ضرور کوئی نہ کسی چیز ہدیہ کریں گی ان کی سماعتوں کے, کہ اس سے ان کو فائدہ ہو سکے. لیکن جو پہلے ہمیں ایک زاہدہ جی کی کال آئی تھی اور آپ نے کہا تھا, پوچھا تھا کہ ان سے پوچھیں ان کا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اور پھر علماء کرام نے جواب بھی دیا. آپ کی اس کے پیچھے کیا اپروچ تھی ویسے عائشہ؟ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خدا کے ذکر سے روگرداں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ذکر اللہ ہے نا, ذکر اللہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ یہ ہے کہ 5 وقت آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے 2 کوشچنز زیادہ تر طبیب پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا آپ نماز کے پابند ہیں. پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ اگر نماز کا پابند ہے تو اٹ مینس کہ وہ جو خدا کی طرف سے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ نافرمانی کر رہے ہیں, تو اس کے ذریعے سے بھی تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا آپ کے اوپر. تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ خدا کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ نظر بد ہے یا نہیں ہے, یا بندش ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری آسانیاں ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے تو آپ نماز کے پابند ہو جائیں. اس سے ایک اللہ تعالیٰ آپ کے گرد ایک ایسی وال بنا دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں, آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے. جب آپ خدا سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, آپ نماز میں 5 وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں, تو کیسے آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہوں گے؟ یقینی طور پر ہوں گے. تو میرا جو سوال ہوتا ہے نا ہر بندے سے, وہ سورہ زخرف کی جو آیت ہے اس کے مطابق ہوتا ہے کہ جو خدا کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں. تو بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی چیزوں کو فیس کرتا ہے تو سب سے پہلے نماز کی پابندی. اچھا, ایک اور چیز میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ 5 وقت کی نماز تو خیر وہ 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتے اور بہت دور ہوتے, لیکن پھر بھی ان پہ رزق کی فراوانی ہوتی ہے. لیکن وہی بات اللہ میاں دے کی بھی آزماتا ہے, تو وہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہوتا ہے, تو وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اچھا, شمیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمیم صاحب میں چاہوں گی مختصراً آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے.